السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، اس دنیا کے مستقبل، اس دنیا کی امیدوں ہر صبح تمہیں نئی منزل کی طرف پکارتی ہے۔ ہر صبح تمہیں نئی چیزوں کی طرف بلاتی ہے۔ ہر صبح تمہاری امیدوں اور لگن کی ایک وہ ذریعہ بن جاتی ہے جو ہر صبح ایک نئی زندگی عطا فرماتی ہے۔ بہرحال آدمی اپنے طور پر مثبت انداز میں کوششیں کرتا ہے۔ یہ ایک ہمیشہ سے، جب سے دنیا بنی ہے، بنی نوع انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے لیے راہیں ہموار کرنا پڑتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بغیر محنت اور مشقت کے آپ کسی اچھی چیز کو پالیں۔ یہ ایک بدیہی امر ہے، ایک یہ اٹل قانون ہے کہ آپ کو اس دنیا میں رہ کر محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ جو دنیاوی عوامل ہیں ان کا مثبت انداز میں مقابلہ کر کے ان میں اپنی منزل کا پتہ کرنا ہے، جو آپ نے تعین کر لی ہے، جو آپ نے بنا لی ہے۔ نمبر دو، نفس کی مشکلات۔ یہ جو جسم نظر آ رہا ہے میرا، یہ میرا نفس ہے۔ اس کی جتنی تربیت ہو جاتی ہے اسی انداز میں آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہ نفس ایک حیوانی جبلت رکھتا ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس نفس امارہ کی جتنی اچھی تربیت ہو جاتی ہے اسی انداز میں وہ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں آسانی پیدا کر لیتا ہے۔ اپنے حسن اخلاق سے، اپنی جرأت سے، اپنی بہادری سے وہ نئی راہیں اور آسانیاں پیدا کر لیتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایک شعر میں اس بارے میں سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اور مزید تقویت پہنچے گی اور آپ کو طبیعت میں روحانی سکون آئے گا۔ ہر انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا۔ ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا۔ ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا۔ مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے، مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے، مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے۔ ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا۔ ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا۔ دیکھیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس شعر میں بھی شاعر نے وہی بات کہی ہے۔ روزانہ ہر لمحہ آپ کو نئی چیزیں ملتی ہیں، نئی رکاوٹیں ملتی ہیں، نئی آسانیاں ملتی ہیں اور آپ اس کے مطابق چلتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی راہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہر قدم پر جب آپ چلتے ہیں، جب آپ اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں تو ہر قدم پر
نئی منزل کی پڑتی ہے بنا، یعنی آپ کو نیا شوق، نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ اپنی اس نفس لوامہ یعنی تربیت یافتہ نفس کی مدد سے اپنے لیے نئی راہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی آپ کو نئی منزل کی پتہ مل جاتا ہے دنیا کے اندر۔ جب آپ کوششیں کرتے ہیں تو جب قدم بڑھاتے ہیں، ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا، یعنی یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ہماری کوششوں میں جب ہم مثبت انداز میں چلتے ہیں تو ہمیں منزل کا پتہ ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کے ساتھ مسبب الاسباب یعنی اسباب بھی پیدا کر دیے۔ اسباب بکھرے پڑے ہیں، بس یہ انسان کے اوپر اپنے پہ چھوڑ دیا کہ وہ کس طرح سے ان اسباب کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ یہ ہے اصل کام کرنے کا جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کے لیے پوری دنیا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ انسانیت کے لیے خوبصورتی، امن، چین، سلامتی، خوشحالی اور آرام و آسائش کی منزلیں، جس میں آپ انجوائے کر سکیں اپنی زندگی کے اچھے لمحات کو۔ زندگی کے اچھے لمحات وہ ہوتے ہیں جب آدمی اپنی منزل کی طرف چلتا ہے، اور کہیں آدمی بیٹھتا ہے آرام سے، سکون سے چلتے چلتے، تب وہ جو انجوائے کرتا ہے اپنی راہ کے، اپنی اس زندگی کے سانسوں کو جو اللہ نے اسے دیے ہیں، جو وہ انجوائے کرتا ہے، تو اس کے کوئی ایک تو الفاظ میں اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور وہ الفاظ میں نہیں جھگڑا جا سکتا۔ انسان جب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے تو راہ میں جب اس کے اسٹاپس آتے ہیں تو ان اسٹاپس پر وہ کس طرح سے انجوائے کرتا ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں بھرا پڑا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، تم اس دنیا کی امید ہو، اس دنیا کے لیے شمع ہو، اس دنیا کے لیے مسرت ہو، اس دنیا کے لیے خوشیوں کی ایک مالا ہو۔ جس انداز میں تم اس دنیا میں اپنے اچھے کاموں سے بہترین چیزیں سر انجام دو گے، اسی انداز میں یہ دنیا دوسروں کے لیے فائدہ مند، آسان، مسرت دینے والی، خوشیاں دینے والی، چمک دمک پیدا کرنے والی بن جائے گی۔ پھر کہتا ہوں، ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا، ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا، یعنی آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ سوچ لیں، جب آپ کا نفس لوامہ، تربیت یافتہ نفس آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کو ہر قدم پر نئی منزلوں کا پتہ چلتا ہے۔ سمجھا؟ مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے۔ دوسری بات جو ہے بڑی پریکٹیکل ہے۔ جتنا انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں وہ ان کو فائٹ کرتا ہے، اس سے پھر اس کی منزل تک پہنچنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ہسٹری ہے اس شہر میں، کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بات کہنے کی میری نوجوانوں یہ ہے
کہ اس دنیا میں جب آئے ہو تو تمہیں نا امید یا پس ہمت نہیں ہونا. جب صبح اٹھو تو پورے عزم حوصلے سے اٹھو. جو لفظ پازیٹیو میں بات کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پست معیار میں، نچلے معیار سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اونچے معیار کی طرف جائیں. نچلے معیار سے اونچے معیار کی طرف جائیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہر بار محنت تو کرنا پڑے گی. اس دنیا میں محنت کے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ہاتھ پیر ہلائے بغیر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہر کام کے لیے محنت کرنا ہے. بس انسان کا یہی وظیفہ زندگی ہے کہ وہ محنت کر کے اپنے نفس کی تربیت کرے، محنت کر کے وہ اچھے کام کرے، دنیا کی اس انسانیت کے لیے اچھے کام کرے، منفی کاموں سے رکا رہے. جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں میں جب آپ کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں ایک چمک، ایک روشنی آپ کو ملتی جائے گی. ہر قدم پر آپ کو حوصلہ ملے گا، توانائی ملے گی، انرجی ملے گی. آپ کسی طرح سے گھاٹے میں نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا. مقصد جو بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کوششوں کے قدم بڑھاتے رہیں. آپ اس دنیا کی سلامتی، فلاح، بہبود، محبت، پیار کے لیے اپنے قدم اٹھاتے رہیں. اللہ رب العزت ان قدموں میں روشنی پیدا کر دے گا. ان قدموں کی کرنیں دور دور تک جائیں گی. آپ یہ دیکھیں ایک اچھا کام جب آدمی کرتا ہے تو اس کا اثرات صدیوں تک رہتے ہیں، صدیوں تک رہتے ہیں. نسل در نسل اس اچھے کاموں کے اثرات اس کی نسل کو ملتے ہیں، اس کے ماحول کو ملتے ہیں اور دنیا کو ملتے ہیں. یہ ہے ایک بات جو میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پرآشوب زمانہ ہے. بے شمار رکاوٹیں ہیں، زہریلی بھی اور رکاوٹ تو کہتے ہیں روگ کو آگے نہ بڑھنے کے لیے. یہ سب چیزیں موجود ہیں اس دنیا میں. جتنی ہم نے ترقی کی ہے اس میں یہ باتیں بھی موجود ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ نئی نئی طرح کی مشکلات، نئی نئی طرح کے فریب، نئی نئی طرح کے لوگوں کے دھوکے سامنے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت سے جوڑ لیں تاکہ آپ کے خیالات میں کسی قسم کی کوئی کم ہمتی یا نگیٹیوٹی نہ آئے. اس کے ساتھ آپ مطالعے کی عادت ڈالیں. دیکھیں علم تو انسان کو حاصل کرنا ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل کام کرتا ہو. پڑھنا پڑھانا تو ضروری ہے. علم حاصل کرنا تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ فرض ہے کہ وہ اتنا علم جانے کہ وہ کچھ پڑھ کے یہ پتہ کر سکے کہ آگے کیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آج کی بات میں کہ آپ مشکلات سے نہیں گھبرائیں، قدم اٹھانے سے نہیں گھبرائیں. ہر قدم پر ایک نئی منزل انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ملے گی. ہر پازیٹیو قدم پر اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا. سب سے پہلی بات دنیاوی طریقے سے بھی اور روحانی طریقے سے بھی میں اس طرف کم بات کرتا ہوں لیکن آج میں کرنا پڑ رہی ہے. ماں باپ بظاہر ایک ہمارے پالنے والے پالن ہار ہیں دنیا کے، ہمیں پرورش کرتے ہیں،
لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ماں باپ کے پاس آپ کی محبت ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ ہر ماں اور باپ، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخصیت اپنے سے آگے کسی کو نہیں بڑھنے دینا چاہتی ہے، لیکن یہ ماں باپ بھی ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے کہیں اعلیٰ درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ شخصیت ماں باپ کی۔ تو ان ماں باپ کے پاس ایک چیز ہے، دعا۔ جب آپ ان کو خوش رکھیں گے، خوشی سے ان کو اپنے اعمال سے خوش کر رکھیں گے، ان کی خدمت کرتے رہیں گے، تو وہاں سے آپ کو آپ کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر قدم پر آپ کو ایک روشنی ملے گی، ایک تقویت ملے گی، ایک انرجی ملے گی۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کی زندگی کو جگمگا دیتی ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا آسان ہوتی ہے، ان کے لیے دنیا وافر مقدار میں ان کے قدموں کو چھوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ جو ہے جیسے ایک میگنیٹ ہیں، اچھائیوں کے لیے راستہ بنانے والے۔ بس یہ تو آپ کو ہر ایک کو میسر ہے، خدا نخواستہ کسی کو اگر میسر نہیں ہے تو اس کے پاس یہ دو ہاتھ ہیں، یہ دو ہاتھ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دو ہاتھ ہر انسان کے پاس ہیں۔ اب ان کو کھول کے یوں کر کے یوں جوڑ لیتے پیالہ بن جاتے ہیں، پیالہ۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ فقیروں کو پاس ایک پیالہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے آگے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد عورت کے پاس یہ پیالہ رکھا ہوا ہے۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ بھی، اور جن کے ماں باپ ہیں وہ بھی اس پیالے کو کام میں لا سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کے اپنے ایشور سے، اپنے بھگوان سے، اپنے اللہ سے دن کی کامیابی کی دعا مانگ لیں۔ ماں باپ سے بھی کہیں، خود بھی دعا مانگ لیں۔ یہ پیالہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے۔ ہر لمحے آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے پیالہ بنا لیں اور اس سے مانگ لیں۔ دیکھیں فقیروں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کا پیالہ چلتا رہتا ہے، وہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو ہم اس دنیا میں ہر لمحے، ہر آن اللہ سے مانگتے رہیں، اور ہر قدم پر اس منزل کی طرف بڑھیں جس منزل کی نشانی ہمیں ملتی جا رہی ہے اپنے اچھے اعمال سے، اچھے اعمال سے۔ اچھے اعمال کے بغیر نئی منزل نہیں ملتی۔ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا، ہر قدم پر ایک نئی منزل کی پڑتی ہے بنا، مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے، مشکلات راہ نے بخشی ہے آسانی مجھے۔ تو بہرحال آپ اس دنیا میں بغیر کوشش، بغیر محنت کے کوئی بھی اچھا راستہ تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اچھے قدم اٹھانا پڑیں گے۔ جب آپ قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی منزل آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے کردار کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ماحول کو ستھرا رکھیں، اپنے روزانہ کے اعمال کا ایک چارٹ بنا لیں، روزنامہ جسے کہتے ہیں۔ روزنامہ سے مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ اپنے اعمال کا چارٹ بنا لیں جس کو ہم کہتے ہیں نظام الاوقات، ہم اپنے دن کو کیسے گزاریں گے۔ تو روزانہ اٹھے، پیالے کو پہلے والدین ہیں تو والدین سے دعائیں لیں، اور پھر
اپنے طور پہ اپنے پیالے کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ دیکھیں اس مادی دنیا میں اس طرف دھیان ختم ہو گیا ہے۔ یہ دعا بڑی آسانی سے آپ کی مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں اپنی بیگم کے ساتھ تھا 8-10 سال پہلے، ایک جگہ جا رہے تھے اور ہمیں کوئی اپنے میں زوم تھا کہ ہم وہ کام کر لیں گے۔ مجھے کہا، بیگم کو تو بیچاری کو کیا تھا، لیکن اس کی مجھے سزا ملی اور میں اپنی میرا بیگم کے راز راستہ گم کر گیا۔ اب مجھے اپنی رہائش گاہ، اپنی ہوٹل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زبان سے جو الفاظ ہمارے دماغ میں محفوظ تھے وہ غلط نکل رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ہم جس سے بات کرتے تھے وہ ہمیں معافی کہہ کے انکار کر دیتے، بھائی ہمیں تو نہیں پتہ۔ 2-2.5 گھنٹے میں اپنی بیگم کے ساتھ پریشان ادھر ادھر تلاش کرتا رہا اپنے اس مقام کو، اپنی رہائش کو، اپنے اس ہوٹل کو، مگر جو نشانی تھی اس کا نام ہی میرے منہ سے غلط نکل رہا تھا۔ اب ہم نے بیٹھے ایک جگہ، جب پریشان ہو کے تھک گئے، ٹانگوں نے جواب دینا شروع کر، تو وہاں بیٹھ گئے کونے میں اور پھر اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ میاں ہم سے جو غلطی ہو گئی، اس بیچاری سے کیا غلطی ہوئی تھی، میرے سے ہوئی تھی، میں نے اپنے طور پر اللہ کے سامنے پیش کیا، اور یہ پیالہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اللہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں کسی طرح سے بھی اس پریشانی سے نہیں نکل سکتا، آپ مہربانی فرما دیں، آپ مہربانی فرما دیں، آپ مہربانی فرما دیں۔ اب یقین مانیں آدھے گھنٹے تک میں روتا رہا اللہ کے سامنے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اب وہ جب دعا کو ختم کرا، اس کے بعد میں اٹھے، سامنے بچے کھیل رہے تھے، ان سے جب پوچھا تو وہ لفظ صحیح نکلا جس لفظ کے جو غلط نکلنے سے لوگ ہمیں نہیں بتا پا رہے تھے، ہم نے وہ لفظ صحیح بول دیا۔ اچانک منہ سے وہ صحیح لفظ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ صحیح لفظ آنا ہی بند ہو گیا تھا۔ غلط پتہ بول رہے تھے اور غلط پتہ بولنے کی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بچوں سے جیسے ہی انہوں نے ان سے کہا تو ان کا اس گلی میں جائیے، آگے وہ آپ کا ہوٹل مل جائے گا۔ بتائیے، اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں، لیکن جو نشانی، جو پتہ ہماری زبان پہ آ رہا تھا وہ غلط آ رہا تھا۔ اللہ کے سامنے رجوع کرنے، اللہ سے مانگنے سے کا کیا اثر ہوا، اندازہ کریں۔ اللہ نے فوراً ہماری زبان کو راہ پہ ڈال دیا، اور جو وہ نسیان ہمارے دماغ میں آ گئی تھی، بھول کہ ہم غلط لفظ نکال رہے تھے، وہ غلط لفظ صحیح نکل گیا، اور بچوں نے فوراً بتا دیا کہ اس گلی میں جائیں، آگے آپ کو ہوٹل مل جائے گا۔ اندازہ کریں آپ، یہ ہے دعا کا اثر۔ آپ صحیح معنی میں مانگنے والے بنے، کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا تھا ہمارے پاس کہ ہم کسی طرح سے، جو ہمارے پاس کاغذات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی بھول گئے تھے ہم ہوٹل میں۔ اور پھر ایسا کچھ واپسی پر ایسا معاملہ پیش آیا کہ طبیعت میں کچھ عجیب سی بات تھی، اس کی سزا مل گئی۔ 2.5-3 گھنٹے میاں بیوی پتھریلے علاقے میں گھومتے رہے، راستہ نہ ملا۔ پھر اس پیالے کو پیش کیا اللہ کے سامنے، اس پیالے کو پیش کیا اللہ کے سامنے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس کی مدد طلب کی۔ دیکھیں، آنن فانن بس کھڑے ہونے کی دیر تھی، سامنے بچے کھڑے تھے، ان سے پوچھا اور وہ منزل مل گئی ہمیں۔
تو یہ روحانیت کی بات ہے، اس کو آپ کسی اور طرف نہ لے جائیں، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ آپ کے اچھے اعمال آپ کے راستے میں آسانی پیدا کر دیں گے، آپ کے برے اعمال آپ کے راستے کو کھوٹا کر دیں گے۔ یہ بھی ایک ضروری بات کہنا تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کے سامنے کی تھی، میرے پہ آپ بھی تھی، پر میں جو بات میں نے تھی آپ کو بتا دی۔ یقیناً ہم 2-2.5 گھنٹے ایسے خوار ہوئے کہ ہم اپنے ہوٹل کا پتہ جو بہت آسان تھا کسی سے بھی کہتے وہ ہمیں بتا دیتا، لیکن جو الفاظ مجھ سے نکل رہے تھے وہ غلط نکل رہے تھے۔ جو آئیڈینٹی جو تھی ہوٹل کا جو کارڈ تھا وہ ہم بھول آئے تھے اپنے کمرے میں، اندازہ کریں۔ اس طرح سے اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتا ہے، بشرطے کہ آپ مدد چاہیں اس سے۔ آپ ہر قدم آپ کو نئی منزل کا پتہ دے گا۔ میرے نوجوانوں، پریکٹیکل بات پر میں آپ کو کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہوں۔ آج کی بات میں ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اپنے نظام الاوقات کے ساتھ میں اپنی زندگی کو شروع کریں روزانہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم جو اٹھائے اس سے پازیٹیوٹی ہو، کوئی نگیٹیوٹی نہ ہو، اور آپ منزل کی طرف بڑھیں۔ تو آپ بھی دیکھیں مشکلات کے باوجود بھی آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ بس آج کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال میں پازیٹیوٹی، مثبت اور اچھائی کی طرف اٹھائیں۔ جو شیطانی عوامل چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ان عوامل سے بچتے ہوئے نفس امارہ خراب، نفس کے بجائے نفس لوامہ، تربیت یافتہ نفس کی مدد سے آگے بڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر قدم آپ کو ایک نئی منزل کا پتہ دے گا۔ ایک بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ کی اہمیت کو مت بھولنا۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے پاس بھی یہ پیالہ ہے، جن کے ماں باپ ہیں ان کے پاس بھی یہ پیالہ ہے، لیکن جن کے پاس ماں باپ ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی خدمت تمہاری زندگی کو 4 چاند لگا دے گی، تمہاری کوششوں میں جگمگ کامیابیاں آپ کی جھولی میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ماں باپ بظاہر 2 جسم ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہے، لیکن ایک اندرونی تسماتی ان کے پاس ایک چیز ہے، دعا۔ وہ دعا آپ کی راہ میں آسانی پیدا کرے گی۔ خدا نہ خواستہ وہ کسی کے پاس اللہ رب العزت نے ماں باپ اٹھا لیے، ہوتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ کہ ماں باپ نہیں رہتے ان کے، تو ان کے پاس یہ پیالہ ہے آپ کا، یہ دیکھیں، یہ کر لیں گے پیالہ بن جائے گا۔ ہندوستان پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مانگنے والوں کے پاس ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسے ڈالتے رہتے ہیں، تو یہ پیالہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے رہے اور ہمیں اس میں ملتا رہے گا۔ بس یہی آج کی بات ہے۔ مجھے بھی آپ کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے لیے سلامتی کے لیے اور دنیا کے اندر خوشحالی اور چین کے لیے ہم جتنا بھی کام کر دیں گے نا وہ قیامت تک کے لوگوں کے حصے میں جائے گا، اور آپ کی اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو اللہ رب العزت ملٹیپلائی کرتا چلا جائے گا۔ وہ جیسا میں نے کہا ہے پہلے کبھی کہ اللہ رب العزت جب آپ کو دوسری زندگی میں آپ کو اٹھائے گا، آپ سے باس پرس کرے گا، تو یہ والے کام جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی شکل میں آ کے آپ کی ڈھال بنیں گے، آپ کی ڈھال بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین زندگی دوسری عطا ہوگی، آپ کو بہت اچھی زندگی عطا ہوگی۔
بس یہ ہے کہ احساس کی ضرورت ہے. ہم احساس کر لیں کہ ہمیں نگیٹیوٹی یعنی برائیوں کی طرف نہیں بڑھنا، اچھائیوں کی طرف بڑھنا ہے. اور یہ کہ مشکلات تو آتی ہیں لیکن ہر مشکل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو راستہ ملے گا. جیسے شاعر نے کہا ہے کہ ہر قدم پر مشکلات تو آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہر قدم ایک نئی منزل کا پتہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے نوجوانوں کو حوصلہ ہمت عطا فرمائے اپنے سے مانگنے کا اور پازیٹیو راستہ اختیار کرنے کا، تاکہ اس دنیا میں بہاریں آ جائیں. آمین ثم آمین.